یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے جب ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ یہ خلا میں انسان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ہبل نے کائنات کی جو تصویر اور حیرت انگیز مناظر ہم انسانوں کو دکھائے، اس نے یونیورس کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ہمیں احساس دلوایا کہ ہماری یونیورس خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کتنا خطرناک بھی ہے، پر اسرار بھی، اور یہ بھی کہ ہماری زمین کا وجود اس کائنات کے اندر ایک ایٹم کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ناسا کی مشہور ہبل ٹیلیسکوپ تاریخ کی مشہور ترین دوربین ہے جس نے کائنات کی ہزاروں سربستہ رازوں کو افشا کیا، لیکن اب ہبل دوربین ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ اب اس کی جگہ ایک نئی دوربین سپیس کے اندر بھیجی جا رہی ہے جو کہ ہبل سے کہیں زیادہ حساس ہے۔ اس دوربین کا نام ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور یہ آج کل ٹیسٹنگ کے آخری مراحل میں ہے، جسے 2021 کے اندر خلا میں چھوڑا جائے گا۔ اس دوربین کو خلا میں پہنچانے کے لیے جو راکٹ استعمال کیا جائے گا، اسے خاص طور پر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حال ہی میں اس راکٹ کے ویکیوم ٹیسٹ مکمل ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ویکیوم ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے تھے، یعنی کہ خلا کے جیسا ہی ماحول تیار کر کے اس کی ٹیسٹنگ کی گئی کہ کیا یہ وہاں پر پرفیکٹ طریقے سے کام بھی کر سکتی ہے کہ نہیں۔ 1990 کے اندر جب ہبل کو خلا کے اندر چھوڑا گیا تو اس نے کافی دھندلی تصویریں بھیجی، لیکن بعد میں اس کی مرمت کر کے اسے ایڈوانس ترین بنایا گیا، اور اب تک کی ہمیں ہر ایک آئیکونک تصویریں دیکھنے کو ملی جو کہ لاکھوں لائٹ ایئر دور ایسی جگہوں کی ہیں جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ گیس اور کاسمک ڈسٹ سے بنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں جنہیں نیبولا کہتے ہیں۔ ہبل نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات کی عمر 13.4 ارب سال ہے، اور یہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کی رفتار کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوربین کی بنیاد پر یہ ٹھوس ثبوت بھی ملا کہ گلیکسیز کے سینٹر کے اندر بہت بڑے بڑے بلیک ہول موجود ہیں جو کہ روشنی کو بھی نگل لیتے ہیں، اسی لیے انہیں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور ان کی یہی خاصیت انہیں کائنات کی پراسرار چیزوں میں سے ایک بناتی ہے۔ لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ ایڈوانس اور انتہائی طاقتور ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی گئی اب تک کی سب سے ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ ہے جو کہ خلا کے اندر ہبل سے بھی کہیں زیادہ گہرائی میں دیکھ سکتی ہے۔ اتنا زیادہ کہ سائنٹسٹ کو امید ہے کہ جس وقت یہ کائنات بن رہی تھی، یعنی کہ کائنات کی شروعات کے اندر موجود گلیکسیز اور دوسرے آبجیکٹس کو بھی اس دوربین کے ذریعے دیکھنا ممکن ہوگا، یا پھر انسانوں کے علاوہ کائنات کے کسی اور کونے کے اندر ایلین لائف کو ڈھونڈنا بھی اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے ممکن ہوگا۔ یہ ایلین لائف کیا انسانوں کے جیسی کوئی اور مخلوق ہے، یا پھر انسانوں کو بنانے والی کوئی ذات جسے ہالی ووڈ کی موویز کے اندر یا انجینئرز کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی کہ ہم انسانوں کو بنانے والی کوئی طاقتور مخلوق جو کہ آسمانوں کے اندر کہیں موجود ہے اور اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس ٹاپک پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے اس مووی کو ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ اسے ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ذرا امیجن کریں کہ کائنات کے آغاز سے پہلے وہاں پر کیا موجود تھا، ذرا دماغ پر زور دیں۔ جی ہاں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا خالق کی ذات۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی خدا کی ذات کو نہ ماننے والے یہ ایتھیسٹ سائنٹسٹ آسمان کی گہرائیوں کے اندر خدا کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، جیسا کہ ہالی ووڈ کی فلم پرومیتھیس کے اندر پہلے ہی دکھایا گیا ہے؟ کیونکہ اس فلم کے اندر اور موجودہ کیس کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں فلم کے اندر انسان ایک خلائی جہاز کے اندر سوار ہو کر اپنے بنانے والی ذات کو کائنات کے اندر ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے کھوجیں کرنے کا بھلا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، کیونکہ ریفرنس کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹیلیسکوپ کی قیمت 10 ارب ڈالر ہے۔ یہ سائز میں ہبل سے 5 گنا بڑی ہے، اور اس پر کام 1996 کے اندر شروع ہوا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ 15 سال کے اندر یہ مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ پروجیکٹ مسلسل تاخیر کا شکار رہا، اور اگر کوئی مزید مسئلہ نہ ہوا تو مارچ 2021 کے اندر یہ خلا میں ہوگی۔ اس کا مرر 18 ہیگزاگون سے بنا ہے اور 6.5 میٹر چوڑا ہے۔ خلا میں ٹیلیسکوپ کو دھول، ہوا یا دوسری چیزوں سے شور کا سامنا نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے سائز کا شیشہ کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ انتہائی حساس ٹیلیسکوپ ہے جو کہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہے، اور یہ صلاحیت ہبل ٹیلیسکوپ کے اندر نہیں تھی کیونکہ ہبل صرف الٹرا وائلٹ ریز اور ویزیبل اسپیکٹرم کا ہی مشاہدہ کر سکتی تھی۔ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں مشاہدہ زمین پر ٹیلیسکوپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ خلا میں اسپیکٹرم کے لیے نوائز بہت زیادہ ہے۔ اب ایک انتہائی اہم سوال کہ بھلا یونیورس یعنی کائنات کے اندر اتنی دور تک دیکھنے سے ہم ماضی یعنی کہ پاسٹ کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور ہم انسان جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس آبجیکٹ سے نکلنے والی لائٹ کے ہماری آنکھوں کے ریٹینا پر ٹکرانے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر میری آنکھوں کے سامنے موجود درخت سے نکلنے والی لائٹ جب میری آنکھوں کے ریٹینا پر پڑ کر ایک عکس میرے دماغ میں بناتی ہے تو وہ چیز مجھے نظر آنے لگتی ہے۔
لہٰذا کائنات میں اگر کوئی آبجیکٹ زمین سے 1 لائٹ ایئر دور موجود ہے تو وہ اس آبجیکٹ کی 1 سال پہلے کی امیج ہوگی، ریئل ٹائم میں نہیں، کیونکہ اس آبجیکٹ کی لائٹ مسلسل 1 سال تک سفر کر کے آج ہم تک پہنچی ہے۔ اسی لیے سورج کی جو روشنی ہم تک زمین پر پہنچتی ہے وہ 8 منٹ پرانی ہوتی ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار جو کہ 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے، خلا کے بے انتہا فاصلوں کی وجہ سے ایک کچھوے کی چال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور زمین سے سورج کا فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ سورج کی لائٹ کو بھی زمین پر ٹریول کرنے میں ایون کے سپیڈ آف لائٹ سے بھی 8 منٹ لگتے ہیں۔ اسی لیے آسمان پر رات کے وقت آپ جو بھی ستارے دیکھتے ہیں وہ کئی سال پہلے کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ پاسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریئل ٹائم کے اندر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر زمین سے 65 ملین لائٹ ایئر کی دوری سے کوئی خلائی مخلوق اگر وہ موجود ہے، اس وقت زمین پر دیکھے گی تو اسے زمین پر صرف ڈائناسور ہی گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے زمین پر موجود تھے۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یونیورس میں ہم جتنا دور دیکھتے جائیں ایکچوئل کے اندر ہم ٹائم کے اندر بھی اتنا ہی پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا کے اندر اتنا دور تک دیکھ سکتی ہے کہ جب ہماری یہ یونیورس بن رہی تھی، یعنی کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، یہ یونیورس کے بننے کے بعد اس کی شروعات میں موجود گلیکسیز اور سٹارز کو بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ جب ہماری زمین یا سولر سسٹم بنا ہی نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود انسانوں کو اور اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات کو کائنات میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، مثال کے طور پر وہ بگ بینگ سے پیچھے نہیں جا سکتے، تو پھر ایلین لائف کو اس کائنات کے کسی کونے کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ انہیں ملنے کی امید ہے۔ یعنی کہ انسان اس حد تک خود کو جدید بنانے جا رہا ہے کہ خدا تک پہنچ جائے۔ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر سورج کے چکر لگاتے ہوئے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات کی گہرائیوں میں موجود رازوں سے پردہ اٹھائے گی، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کے اندر 6.5 میٹر ریڈیس والے مرر کے علاوہ سینسیٹیو ترین کیمرے بھی لگے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ایک اور غیر معمولی کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، وہ یہ کہ یہ دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کے ایٹماسفیئر کا جائزہ لے کر وہاں پائی جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کے بھی قابل ہوگی، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ زمین پر پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، سو اگر کسی پلینٹ کے ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن کی موجودگی کے آثار ملے تو اس کا مطلب کہ یہاں زندگی ملنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ 10 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر موجود چمکتے ہوئے جگنوں کو بھی آسانی سے شناخت کر سکتی ہے، لیکن کیا انسان واقعی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی روز وقت میں پیچھے جا کر یہ یونیورس میں موجود کسی ایسی ذات تک پہنچ جائے کہ جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، یعنی کہ جو ہمارا خالق ہے، اور اس کائنات کے راز جو کہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم پر پوشیدہ ہیں ایک روز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں؟ حقیقت میں ایسا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورس کے اندر کہاں فوکس کر کے اور کہاں دیکھنا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یعنی کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں سمندر کے اوپر فوکس کر کے وہاں سے ایک سوئی ڈھونڈنی ہے، صرف سوئی پر فوکس کر کے، جبکہ باقی سمندر کے حصے کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی ایسے سیارے کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں جہاں پر زندگی کے ملنے کے آثار موجود ہوں تو وہ بھی تو ہم پاسٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، جہاں اب تک شاید وہ پلینٹ بن کر ختم بھی ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بہتر جانتی ہے کہ انسان اپنی کھوج اور جستجو کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور اس کی سوچ کی حد آخر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات انسانوں کو یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی اور شان کو جان سکے، ورنہ انسان کی نہ تو عمر، نہ ہی اس کی سوچ اور نہ ہی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ زمین کے مدار سے بھی باہر نکل کر اس کائنات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے، تو لاکھوں کروڑوں لائٹ ایئر دوری تک سفر کرنے کا سوچنا بھی بے وقوفی سے کم نہیں۔ لیکن انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ اسے غیب کی باتوں کو جاننے کے لیے مجبور کرتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والا ٹائم پچھلے ٹائم سے مزید ایڈوانس اور جدید ترین ہوتا ہے، اتنا جدید کہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، اور انسان کی یہی فطرت اسے مستقبل کے اندر کہاں لے کر جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔